السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدین ما شرع والأمر ما قضى، والصلاة والسلام على سید الرسل والأنبیاء وعلى آلہ لا سیما الحسین والحسن المجتبى وأصحابہ وأشیاعہ اجمعین ابدا ابدا اہل النقى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو كان الدین علی ثریا لذهب به من ابناء فارس، وفي روایت لتناوله، او كما قال علیہ السلام، اخرجہ البخاری۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہم نے آپ کو دو چار ہفتے پہلے بتایا تھا قرآن میں کچھ محکم آیات ہیں جس سے مسائل مستخرج اور مستنبط ہوتے ہیں، اور کچھ نصوص قطعیہ احادیث میں سے ہیں جن سے عبادات اور معاملات یا معاشرتی مسائل مستخرج اور مستنبط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہ آیات کی تعداد بھی بتائی تھی اور احادیث کی بھی تعداد بتائی تھی۔ یاد ہو تو کوئی بولے کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ بولیے 500۔
ایک دو کو ہی یاد تو ہے، باقی لوگ تو آتے ہیں کہ کب تقریر ختم ہو، جلدی خطبہ ہو، 2 رکعت پڑھیں اور پھر نکل جائیں گے۔ تو 500 آیات وہ ہیں جن سے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ احادیث ہیں، ان کی تعداد تقریباً 3000، ماشاء اللہ 3000 ہے۔ آج میں بھی بھول گیا تھا کہ احادیث کی تعداد کتنی ہے، تو مجھے پھر سے کتاب دیکھنی پڑی تھی۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ بھول گئے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہوتا ہے۔ وہ بزرگان دین تھے جن کے گناہ کم تھے یا نہیں تھے، یہ نسیان اور بھولنے کی بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی تھی تو بہت کم۔ اب ہم لوگ تو قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھولنے کی بیماریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چیز علماء کے لیے زہر حلاحل ہے، بڑا نقصان ہے۔ اتنی محنت کر کے کوئی چیز یاد کیا، محفوظ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسے بھول جائے یا ذہن سے وہ بات چلی جائے، یہ بڑی نقصان دہ ہے۔ بہرکیف ہم گنہگار لوگ ہیں، بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے، انسان ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، قرآن و احادیث کو سمجھنا اس کی پیمائش، تفہیم آسان کام نہیں ہے۔ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی میں، عرب کے لوگ 11 رمضان جب آیت نازل ہوئی روزہ کے تعلق سے، کس کے تعلق سے؟ تو روزے میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، جو سمجھایا قرآن نے، کہ روزہ پورا کرو، ہے نا، یہاں تک کہ سفید دھاگے سے کالا دھاگا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت صحابہ میں، چونکہ لفظ کیا آیا ہے؟ کالا دھاگا، اور جماعت صحابہ میں انہوں نے بھی کالا دھاگا اور سفید دھاگا لائن بنا دی، اور وہ یہ دیکھنے لگے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور افطار کرنا ہے۔ تو قرآن و احادیث سے کسی حکم کو چھان کر نکالنا اتنا آسان کام، حالانکہ وہاں کالے دھاگے سے مراد اندھیر ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح، سحری کرتے ہیں نا، ہاں وہ سفیدی ہے۔ تو وہ سفیدی اور اندھیر کالے دھاگے سے مراد ہے۔ مطلب دیکھیں، صحابہ ہیں، رسول سے براہ راست تعلیم لے رہے ہیں، اور عربی ان کی خود کی بھاشا ہے، خود کی زبان ہے، اس کے باوجود تسامح ہو گیا سمجھنے میں، کہ انہوں نے واقعی کالا دھاگا لے لیا اور سفید دھاگا لے لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ احکام قرآن و احادیث سے استنباط اور استخراج کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوا، رب حامل فقہ غیر فقیہ، ایک جگہ ارشاد ہے رب حامل فقہ الی من هو افقہ من،
بہت سارے حدیث بیان کرنے والے محدثین غیر فقیہ ہوتے ہیں، وہ صرف حدیث بیان کر سکتے ہیں، حدیث سے کیا مسئلے نکلتے ہیں وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا بیان کرتے ہیں ان فلاں 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 سے روایت ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے، اس سے مسائل کیا نکلتے ہیں، وہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث جو میں نے آپ سے پیش کی، اس کا دو معنی ہو سکتا ہے، ہم پہلے اس کو ذکر کر لیں۔ بہت سارے فقیہ ایسے ہوں گے، محدث ایسے ہوں گے جو حدیث بھی بیان کریں گے اور اس سے کیا مسئلے نکلتے ہیں وہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی وہ پہلے والے محدث تو تھے مگر فقیہ نہیں تھے، یہ دوسرے والے محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور حدیث سے کیا مسئلے نکلتے ہیں اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ اسی حدیث سے کہ کچھ ایسے محدث ہوں گے کہ جو صرف فقیہ نہیں افقہ ہوں گے، یعنی وہ مجتہد ہوں گے، اس حدیث کی تہ میں جا کر صرف وہ مسئلے ظاہر میں کیا نکلتے ہیں وہیں تک ان کی پہنچ نہیں ہے، ان کی رسائی سمندر کی تہ تک ہے کہ جو مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ کے تلاش کے اس کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ان سے نئے نئے مسائل دین کے باہر کریں گے، اسی کو ہم کہتے ہیں مجتہد ہے۔ کیا بول مجتہد درجہ اجتہاد، اور وہ حدیث معاذ ابن جبل سے ظاہر ہے جو ہم نے کبھی دارالافتاء کے تعلق سے جب آپ کو گفتگو کی تھی تو بتایا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ کا قاضی مقرر کر کے بھیجا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے معاذ کس طرح دین کی قضا کو سنبھالو گے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو آپ نے کہا، حضور میں کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ پیغمبر نے پوچھا، اگر تمہیں کتاب میں کچھ نہ ملے تو؟ کہ آپ کی سنت سے میں فیصلہ کروں گا۔ حضور نے پوچھا، اگر سنت میں بھی تمہیں نہ ملے تو آپ نے فرمایا، انا اجتہد رائی وما ولا آلو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا، حضور اگر قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی میری پہنچ نہ ہو تو پھر میں اجتہاد کروں گا، ایسا قیاس کروں گا جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، اور میں اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے قوم کو دین کی باتیں بتاؤں گا۔ پیغمبر نے دعا دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے قاصد کو اللہ نے بہترین توفیق عطا فرمائی ہے، جاؤ تم کامیاب رہو گے۔ سارے محدثین نے یہ فقہ اور اجتہاد کی اصل اسی حدیث معاذ ابن جبل سے نکالی ہے، وہ ایک درجہ اجتہاد ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ کل 2 شعبان المعظم یہ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت امام الائمہ فی الحدیث
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن کل کون سی تاریخ تھی اردو؟ 2 شعبان، یاد رکھیے گا۔ غوث پاک کا دن اور تاریخ ہم کو بہت یاد رہنی چاہیے۔ غریب نواز کی ہر چھٹی ہمیں، بہت لوگ تو 2 ٹکٹ بناتے ہیں، پتہ نہیں اس دن پڑے یا اس دن آئے، 29 کا چاند ہو جائے یا 30 کا چاند ہو جائے، پھر ایک ظاہر ہے کینسل کرانا ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے، یاد کریں، مگر ہم میں کا کوئی بندہ جن کی وجہ سے ہمیں دین کے مسائل ملے، ہم ان کے دن کو کبھی یاد۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم تھا جو یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں اندر والے حصے میں، کتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ 2 شعبان امام اعظم کا دن اور عرس کا دن ہے؟ آپ کو معلوم، اب اتنے میں صرف ایک ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، جن کی اجتہادی حیثیت اتنی عظیم ہے کہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر دین کا علم اوج ثریا پر ہو، کہاں ہو؟ ثریا جانتے کہ نہیں جانتے؟ کہکشاں جانتے ہیں؟ وہ بھی نہیں جانتے۔ ایک جھرمٹ ستاروں کا ہے، اس کو کہکشاں یا ثریا کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی بلندی ہے، بس یہ سمجھ لیں، کیا؟ آسمان کی، بس یہ کر لیں، سب سے اچھا رہے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر دین کا علم آسمان کی بلندی پر بھی ہو تو فارس کا وہ بیٹا دین کا وہ علم وہاں سے بھی توڑ لائے گا۔ اور محدثین نے فرمایا، تقریباً محدثین نے تمام نے اس بات کی صراحت کی کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تقریباً قرآن و احادیث سے، جس قرآن میں تقریباً 76,450 علوم و فنون اور سبجیکٹس ہیں۔ قرآن میں کتنے سبجیکٹس ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے قرآن ہے، ہم اس کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اتنی توفیق تو ہوتی نہیں کہ سمجھیں بھی۔ ہم تو بس اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ ابا کی فاتحہ ہے پڑھ لو، یا آج ایک پارے پڑھ لیں، ابھی رمضان آ رہا ہے ہم لوگ اسی لیے پڑھیں گے۔ الحمدللہ قرآن مکمل تفسیر ہو گئی، 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں، باقی کو گپ شپ کرنے کے لیے وقت چاہیے، ان کو کاہے کو سمجھنا ہے؟ تو ابا کی فاتحہ کے لیے ہم قرآن سمجھتے ہیں، کہیں دور ہو گیا تو 2-4 آیت، 2-4 رکوع، 1 پارے پڑھ لیے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا کر دیے ہیں۔ قرآن ایک ہے، اس میں سبجیکٹس کتنے ہیں؟ تقریباً 76,500۔ کتنے؟ ذرا آپ سوچئے، اب وہ کہاں ملیں گے؟ وہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، اتنے سارے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن خوانی کا نام قرآن ہے۔ ان آیات میں، قرآن میں کتنے آیات ہیں جس سے احکام نکلتے ہیں؟ 500۔ حدیث میں کتنے حدیثیں ہیں؟ 3,000 تقریباً، دونوں میں تقریباً کر لیں، تھوڑا اختلاف ہے۔ ان میں سے 83,000 سے زیادہ مسائل ان کے سمندر میں ڈوب کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ ورنہ آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے
اور جو لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کلی کریں یا نہ کریں، یا کلی اور ناک میں جو پانی اب وضو میں ڈالتے ہیں اگر چھوڑ دیں یا آگے پیچھے کر لیں تو ہمارا وضو بھی درست ہوگا یا درست؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت قرآن فہمی کا، ان کو بہت دعویٰ ہے، ان کو یہ پتہ نہیں چل سکتا قرآن و حدیث سے کہ ایک بندہ اگر نماز میں ہے اور اس نے رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، رکوع تو کیا مگر تسبیح، وہ کھڑا تو ہوا سمع اللہ نہیں پڑھا، ربنا لک الحمد، وہ سجدے میں تو گیا مگر سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھا، وہ نماز میں تشہد تو پڑھ لیا مگر درود یا دعا نہیں پڑھی، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ ملے گا آپ کو نہ قرآن میں ملے گا اور نہ ہی، سوچئے ذرا، ان تمام چیزوں کو قرآن و احادیث میں ظاہر میں کہیں ملے گا نہیں، مگر ان میں سے نکال کر ہماری قوم اور ہمارے علماء کو جو تحفہ دیا، اس عظیم ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور ہم ان کو کوئی اہمیت، ہماری قوم کے ہمارے علماء نہیں دیتے۔ ہم وارث پاک کا عرس مناتے ہیں، مناتے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، اس میں کیا شرمانا ہے؟ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ رحمہ کا بھی عرس مناتے ہیں، غریب نواز کا بھی عرس ہے نا، سلام پڑھنے میں بھی لڑتے ہیں، سلام پڑھنے اس میں تو بحث ہو چکی ہے تو ہم اب نہیں کریں گے۔ ہم قطب عالم کا بھی عرس، سراج الدین شاہ عالم بخاری کا بھی عرس، موسیٰ سہاگ کا بھی عرس مناتے کہ نہیں مناتے؟ مگر جنہوں نے اتنی بڑی انمول نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان کو کبھی یاد، نہ ان کی زندگی پڑھتے ہیں، نہ ان کی زندگی اور حیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، نہ ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ بہت بڑے فریب اور دھوکے میں ہم، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں قیام کریں تو کیسے کریں، رکوع کریں تو رکوع کا کیا مسئلہ ہے، ہمیں زندگی کے عبادات ہوں یا معاملات، کوئی مسائل ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حسین تحفہ ہمیں جس عظیم شخصیت نے دیا، اس کا نام نعمان ابن ثابت ہے۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، ہجرت کا سن کون سا تھا؟ 80 ہجری، اور آپ کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی۔ کتنے میں؟ تو 50 یہ اور 20 وہ، کتنی ہوئی عمر؟ کل 70 سال کی عمر آپ نے پائی، اور آپ اپنے گھر کے کام خرچ نکالنے کے لیے کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، انصاری لوگوں کی طرح۔ انصاری لوگ بھی زیادہ تر، اب تو سب بدل گئے، زیادہ تر کپڑوں ہی کا سب کا مسئلہ تھا، یہاں بھی تقریباً وہی ہے، تقریباً، ورنہ اب تو سب ہونے لگے، سب کرنے لگے۔ یہ کاروبار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ اب آپ ذرا سمجھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ پر امام اعظم کے فقہ کی بنیاد ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی کہ اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ اور صحابہ میں
اجتہاد کے درجے پر صحابی تھے کہ صحابہ بھی اپنے مسائل حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے رکھتے تھے. اس پہ بھی ایک گفتگو ہماری ہو چکی ہے. اور آپ سے پوچھتے تھے کہ اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہوگا، ہمیں آپ بتائیں. اور آپ کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام؟ علقمہ، یاد رکھیے. اور آپ کے شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی. ابراہیم یاد رکھیے گا، پہلے کیا؟ علقمہ، دوسرے میں ابراہیم، اور تیسرا نام یاد رکھیے حضرت حماد. کیا نام ہے؟ جو امام اعظم کے استاد ہیں. کیا ہے؟ تو اب نیچے سے جوڑ لیجئے آپ. حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت، ان کے استاد حضرت حماد، بولیے، اور ان کے استاد ابراہیم نخعی، اور ان کے استاد علقمہ نخعی، اور ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کتنا واسطہ ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود اور امام اعظم کے بیچ میں کتنے واسطے ہوئے؟ بس 3، حماد، ابراہیم نخعی اور علقمہ نخعی. یہ 3 واسطے سے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تک پہنچتے ہیں، اور آپ کے پردادا لکڑدادا جو کہیں عبداللہ ابن مسعود استاد ہیں. اب یہ بات اگر آپ کے ذہن نشی ہو گئی تو اب ذرا آئیں اس طرف جس طرف ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے کوفہ میں پیدا ہوئے. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ میں پیدا ہوئے. کوفہ جانتے کہ نہیں؟ محرم میں کبھی سنے کہ نہیں کوفہ ہے؟ کوفہ میں پیدا ہوئے. وہ کوفہ جس کو دارالسلطنت مولا علی نے بنایا تھا. اپنی سلطنت اور اپنی خلافت کا مرکز اور محور مولا کائنات نے کوفہ کو بنایا تھا. پیدا ہوئے، پروان چڑھے، نشو و نما ہوئے، بڑے ہوئے. آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ تقریباً 4000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا. کتنے؟ ہم لوگ 2-4-10 میں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. اب کیا پڑھنا، بہت پڑھ لیے. اور ہم لوگ اگر 2-4 سال پڑھ لیے تو اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہو گئے بقرات سقراط، ابھی کچھ پڑھنے اڑنے کی اب ضرورت. اور اگر دستار مل گئی تو پھر تو مت پوچھیے. اس کے بعد تو پھر لال پیلے ہو جاتے ہیں. اب کیا پڑھنا، اب تو دستار مل گئی، سند مل گئی، اب کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی استاذ کے سامنے اب ہمیں اپنا دامن پسارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ کمزوری ہے. زندگی کا ہر لمحہ ہمیں سیکھنے میں گزارنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس طرف بھی آئیں گے. اور پھر جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ نے ایک لمبی فہرست اپنے شاگردوں کی بنائی، اور آپ نے پھر شاگردوں کو دین کا علم سکھایا. اور آپ کے شاگردوں میں وہ 3 نام میں آپ کو اکثر پیش کرتا ہوں، پہلے بھی پیش کیا تھا کہ حضرت قاضی یعقوب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ لائن ہے کہ یہ وہ تینوں حضرات ہیں کہ جنہوں نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی. انہوں نے آپ کو جو مسائل دیا ہے کتابی شکل میں، وہ سب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دین ہے.
کہ انہوں نے جو ان کو سکھایا، انہوں نے قوم مسلم کو وہ تمام تحفے عطا کیے، زندگی کی تمام ضرورتیں جو امام اعظم سے انہوں نے مسائل سیکھے تھے، وہ تمام اجتہادی مسائل میں جو امام اعظم نے کیے ہیں اس میں آپ نے ان کی اقتدا کی، اور نئے مسائل کو قرآن و سنت سے انہوں نے اجتہاد کر کے نکالا اور قوم مسلم کو عطا کیا۔ اللہ ان کی قبر پر نور و رحمت کی بارشیں فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس پر جتنا ان کا شکریہ ادا کریں کم ہے، مگر ہم میں کا کوئی بندہ شاید ہی نام سے بھی واقف ہے۔ وہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوامی سطح پر ہم کو بزرگوں کے وہ نام تو یاد ہیں، مگر یہ وہ بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین کا بڑا تحفہ دیا، لیکن ہم ان کے زندگی کے کسی بھی گوشے سے واقف نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں نہیں؟ اچھا ذرا اندازہ لگائیے، یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ نعمان ایک پیدا ہوا ہے کوفہ میں۔ کہاں؟ کوفہ میں، جو قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں حضرت امام اعظم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اپنے وقت کے محدث حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ لوگ عمرہ وغیرہ میں جاتے ہیں، حج میں تو دیکھتے ہیں حرم میں، دونوں حرم میں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی درسگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ آپ کا احمد آباد وہ شہر ہے کہ اس کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ ان حرمین میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ آپ کے احمد آباد سے جاتی ہے۔ معلوم کیوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا شہر کیا تھا، کیا ہے، اور ہم کس شہر میں رہ رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کو مدینۃ الاولیاء نہیں کہتے، ولیوں کا شہر ایسے ہی نہیں کہتے۔ یہاں سے ان محدثین کی تنخواہ جو مکہ اور مدینہ شریف میں، مدینے کا تو کلیئر ہے کہ مدینے میں جو محدثین پڑھاتے تھے درسگاہوں میں، ان کی تنخواہ ہر مہینے اس احمد آباد سے جاتی۔ اب اس حدیث کو پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اور ہمارے جیب سے 200 روپے نہیں نکلیں گے۔ بولیے، ہم کو ایک بندے نے کہا جب میں یہ پیچھے رہتا تھا کہ آپ کے یہاں ایک حضرت پڑھانے آتے ہیں، ہمارے بچے کو پڑھا دیں گے؟ سنیے، تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا دیں گے؟ تو بولے ہم بھی بھیج دیں۔ بھیج دیجئے، میرے یہاں بھیج دیجئے۔ تو کیا لیتے ہیں؟ میں نے کہا 2000۔ بولیے نا بھائی، واہ ہوتا ہوگا 2000؟ اب آپ اندازہ لگائیں، جس قوم کا یہ حال ہو۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ میرے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ابھی شروع کیا ہے، آپ ایک مرتبہ سن لو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی میرے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہماری قوم تو چاہتی ہے کہ فری میں سب ہو جائے۔ بولیے نا ذرا، یہاں پر تو ہمارے کان سن ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ اپنی گرفت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی تکلیف ہے، ارے یار جب دیکھو وہ پکڑ لیتے ہیں نبض، جہاں ہماری گرفت خود کی ہوگی وہاں ہم کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ دور تھا، یاد رکھیے، وہ دور تھا کہ اس دور میں پڑھانے والے بھی جو لوگ ایسے تھے، مدرسین، پڑھانے والے، معلم جو ایسے تھے جنہیں اللہ نے نوازا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے متمول تھے، مالدار تھے، اور انہوں نے امام ابو یوسف کو اس طرح نہیں پڑھایا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی والدہ ان کو بھیجتی تھی، جاؤ نوکری کر کے آؤ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کہ جاؤ کچھ
پکا اکا کے آؤ گے تو کچھ نوکری کر کے لاؤ گے تو گھر میں کھانا پکے گا، چلے گا، گھر چلے گا۔ امام اعظم نے پکڑ لیا، ان کی ماں ایک دن غصے میں آ گئی اور کہا مولوی تو نے خراب کر دیا میرے بچے کو۔ یہ کوئی پرانی نئی بات نہیں، بہت پرانی ہے۔ مولوی تو نے میرے بچے کو خراب کر دیا، ہم تو بھیج دیتے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آپ کے مہینے کا خرچ کتنا ہے بتائیے؟ کہا اتنا۔ کہا ہر مہینے شروع ہی میں آپ کو یہ خرچ مل جائے گا، مگر اس بچے کو پڑھنے دیجئے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک دن وہ کھانا کھائے گا جو اپنے وقت کا بادشاہ کھایا کرتا ہے۔ کوئی آسان کام نہیں۔ ہمارے یہاں پیسے والے بھی نہیں خرچ کرتے۔ بولیے ذرا، ابھی میں رمضان میں کسی کو بولوں کہ بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے، کم سے کم دین کی درسگاہ کے لیے کچھ تو دو، وہ کہیں گے حضرت سب زکوٰۃ تو نکل گئی۔ بولیے، پچھلی مرتبہ مجھے کہا گیا کہ آپ تو بہت لیٹ بولے ہیں، پہلے سے بولا کیجئے۔ یہ حال ہماری قوم کا ہے۔ تو جسے نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جسے اللہ نے دیا ہے انہیں چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو احمد آباد سے وہ بادشاہ، وہ سلاطین جو حرم میں ان درسگاہ سنبھالنے والے محدثین کو اور مدرسین و معلمین کو جو تنخواہ بھیجتے تھے وہ زکوٰۃ کا تھا۔ بولا نا، وہ زکوٰۃ کا نہیں بھیجتے تھے، وہ ذاتی خرچ کے لیے جو پیسے ان کے پاس ہوتے تھے وہ بھیجا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری تو جان نکل رہی ہے زکوٰۃ بھی دینے میں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی دکان کا کیا کریں؟ نے کہا ایک ایک دکان کی تمام چیزوں کو آپ گن کے اس کی زکوٰۃ نکالو۔ کہ صاحب وہ رمضان ہے اور پورے دکان کو تو کیسے چھانیں گے؟ میں نے کہا اس کی ذمہ داری نہ شریعت نے لی ہے نہ ہم نے۔ آپ جب چاہیے آپ پورا مال دیکھیے کتنا ہے، آپ نے کتنا منگوایا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے پاس تو ہوتا ہی ہے نا، بل تو ہوتا ہے نا۔ اب کتنا لائے ہو، کتنا ہے، اب جو بچا سائڈ سے مائنس کر کے پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ شریعت نے لازم کیا ہے۔ اندازے سے دو گے تو زکوٰۃ مال کی ادا۔ ہمارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں، اور بولیں گے ہم نے تو اندازے سے نکال دیا، زیادہ ہی نکالا ہے حضرت ہم نے تھوڑا۔ بولیے نا، آپ دنیا کے کسی عالم مفتی سے پوچھئے گا آپ کی زکوٰۃ، بولیے نا، نہیں ہوگی ادا۔ حساب لگائیے، آپ کو سیل ٹیکس والے کے لیے حساب ہے، جی ایس ٹی دینے کے لیے حساب ہے، اور دین نے، قرآن نے، حدیث نے آپ کو جو حساب بتایا اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کو دی گئیں یہ صدقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ وہاں پہنچے، یہ بہت مشہور ہو گئی تھی۔ چلیے اس کو ہم یہیں موقوف کرتے ہیں آج، انشاءاللہ آگے کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کر دوں گا، اور آپ ہی کی سیرت طیبہ پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے عبادات اور تمام تر دینی معاملات کو امام اعظم